الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خطابت کے اصول کہ جب ہم کسی سے خطاب کرتے ہیں تو کن اصولوں کی بنا پر اس کے معیارات کیا ہونے چاہیے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس جو میں تھوڑا سا پہلے تمہیداً عرض کر دوں کہ جو ہمارے پاس خطابت اس وقت رائج ہے اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اسلوب ہیں، مختلف قسم کے انداز ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ طریقے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے خطیب نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں معمولاً اگر دیکھا جائے تو خطیب اس فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو مشہور ہو جائے، اس کے پاس علم ہو نہ ہو، کوئی معقول انسان ہو نہ ہو، یعنی معاشرے میں بس جس کو پذیرائی مل جائے، جس کو شہرت مل جائے، جس کو لوگ جو ہے وہ سننا شروع کر دیں، جو ایک برانڈ بن جائے، جس کے نام کے اشتہارات آنے شروع ہو جائیں، معمولاً جو ہے وہ ہم اپنے ہاں اس کو خطیب کہتے ہیں، اس کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے۔ اور اس وقت یہ ٹرینڈ بڑا عام ہے کہ جو بھی بولنا جانتا ہے یا چار تقریریں رٹ لیتا ہے، چار اسے باتیں کرنی آ جاتی ہیں، لوگوں کا جو دل لبھا لیتا ہے، ان کو انٹرٹین کر لیتا ہے، 1 گھنٹہ گزار لیتا ہے، تو ہم اس کو معمولاً جو ہے وہ خطیب کہتے ہیں۔ آیا واقعاً ایسے یہ کہ خطیب یہی افراد ہیں کہ جو بولنا جانتے ہیں، جو ممبر پر موجود ہیں، جنہیں جو ہے وہ ہزاروں یا حتی لاکھوں لوگ جو ہے وہ سننے والے ان کے فالورز ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں اگر ائمہ علیہ السلام، قرآن، حدیث اس کو دیکھیں تو کیا یہ لوگ خطیب ہیں یا خطیب نہیں ہیں؟ خطیب کسے کہتے ہیں اور خطابت کے اصول کیا ہیں؟ ہم کب کسی کو اچھا خطیب جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہی رہے گا کہ ہم دینی نقطہ نظر سے، عزاداری کے نقطہ نظر سے یہ دیکھیں کہ خطیب کسے کہتے ہیں۔ آیا ہر بولنے والے کو جو ہے وہ خطیب، اور ہم تو بڑے بڑے القابات ان کو دے دیتے ہیں، مفسر قرآن اور پتہ نہیں جو ہے وہ مصور جو ہے وہ غم اور فلاں فلاں، لیکن کیا واقعاً جو ہے وہ ایسا ہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ خطابت کے 2 حصے ہیں، ایک علم ہے، ایک فن ہے، ایک نالج ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ سکل ہے، یعنی اور یہ دونوں کا ایک ایسا ملاپ کہ جس میں دونوں چیزیں ایک اچھے تناسب سے ہوں، علم ہو اور پھر اس علم کو پیش کرنے کا آپ کو طریقہ ہو۔ جیسے آپ مثلا کہیں کہ کھانا جب بنایا جاتا ہے، اب کھانے کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بیسک جو ہے وہ سب کے پاس تقریباً ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بنانا کیسے؟ جی میں اور قریب ہو جاتا ہوں، شاید میرے مائک میں مسئلہ ہے۔ آ رہی ہے اب آواز آپ کو؟ اب آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، اچھا دیکھیں جیسے آپ کوئی بھی بندہ، کوئی باورچی، کوئی کوک جب غذا بناتا ہے، اسے تیار کرتا ہے تو بیسک انگریڈینٹس جو وہ سب کے پاس ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ کھانا اچھا بنا رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے تو اب جو وہ 2 چیزیں ہیں، ایک آپ کے پاس وہ اصلی اجزاء ہیں، اصلی مواد ہے، اور پھر اس مواد کو آپ نے ایک پروسیس سے گزار کر، ایک مرحلے سے گزار کر پھر اس کو پیش کرنا ہے، تو یہ جو ہے وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ خطابت بھی اسی طریقے سے، ایک آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، معلومات ہیں، معارف ہیں، تعلیمات ہیں، اب ان معلومات کو آپ نے ایک پروسیس سے گزارنے کے بعد آپ نے پیش کرنا ہے، اس کا نام خطابت ہے۔ اب اگر کوئی علم کو اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے اور جتنے اچھے طریقے سے پیش کرے گا اتنا بڑا خطیب ہوگا، یعنی خطابت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس علم پڑا ہوا ہے، معلومات پڑی ہوئی ہیں، نالج ہے، اس نالج کو آپ نے ایک پروسیس سے گزار کر پیش کرنا ہے اور اچھے انداز میں پیش کرنا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان پر اثر کرے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑا خطیب کون ہے آپ کی نظر میں، یعنی تو آپ کس کا نام لیں گے؟ مثلا جو خطبہ ہمارے موجود ہیں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ کون بڑا خطیب ہے؟ جو میں نے آپ سے خطابت کے بارے میں ایک بات کی کہ خطیب اسے کہتے ہیں۔ السلام علیکم،
جی بالکل، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ سب سے یہ لوگ بڑے خطیب ہیں، لیکن میں موجودہ زمانے میں اس کو محدود نہیں کر رہا، اس سے تھوڑا بے شک پیچھے بھی آپ چلے جائیں۔ ان کا مجھے نام یاد نہیں رہتا، آپ نے کل ان کا نام لیا تھا۔ جی البتہ آپ جو ہے وہ انہی خطباء کو دیکھ رہی ہیں، لیکن میں کیا دنیا جس کو خطیب مانتی ہے، چاہے وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، اگر کوئی خطابت کے عروج پر ہے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی خطابت کا عروج ہے۔ اس کے بعد جو وہ میں انشاءاللہ امیر المومنین کا ایک قول بھی عرض کروں گا۔ دیکھیں اس سے بڑا خطیب نہیں ہے ہمارے پاس آج بھی۔ اگر آپ نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات ہیں، وہی تقاریر ہیں کہ جو امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے کی۔ اگر کبھی آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور دقت کے سمجھ کے گہرائی میں جا کر، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اور یہ میں آپ کو اردو ترجمے کی بات کروں، ابھی میں عربی کی بات نہیں کروں، اگر عربی کی لطافت آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہ نہج البلاغہ کیا ہے۔ آپ ابھی بھی مفتی صاحب خدا غریق رحمت کرے، واقعاً اعلی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، بہت نایاب یعنی علماء میں سے ہیں، ایسے نادر علمی شخصیت اور انتہائی منکسر المزاج، اور کاش خدا ان کو فرصت دیتا وہ قرآن کا ترجمہ کر پاتے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اصول کافی اور قرآن کا ترجمہ کرنے کی انہیں فرصت نہیں ہوئی۔ بہرحال ایک بہت بڑی خدمت جو انہوں نے نہج البلاغہ اور سیرت امیر المومنین کے عنوان سے کی۔ آپ اردو میں بھی نا مفتی صاحب نے بھی شاہکار کام کیا ہے، واقعاً بے نظیر کام ہے۔ اگر نہج البلاغہ کو پڑھیں، مطالعہ کریں صحیح گہرائی میں جا کر، تو آپ دیکھیں گے کہ گویا امیر المومنین اس وقت بھی ممبر پر جو ہے وہ موجود ہیں اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں خطیب، کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود بھی نہیں، لیکن ان کے انہی الفاظ کا اتار چڑھاؤ، وہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں، تمثیل استعمال کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، جس طریقے سے جو عذاب سے ڈراتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، لوگوں کو بات بتاتے ہیں، لوگوں کو ایک چیز سمجھاتے ہیں، آج بھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین گویا نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے کہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور وہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ خطیب ہیں، یعنی صحیح معنوں میں، یعنی آپ کہیں کہ، اور ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر کوئی خطیب رول ماڈل ہو سکتا ہے، سب سے پہلے امیر المومنین ہے۔ اور امیر المومنین کے بارے میں خود سب نے، دشمنوں نے، حتیٰ مخالفین نے اعتراف کیا کہ ان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی بڑا سخنور جو ہے وہ نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الامیر امیر الکلام، یعنی امیر المومنین تو امیر ہیں ہی لوگوں کے، لیکن ان کا کلام بھی دوسرے کلاموں کا امیر ہے۔ جیسے امیر المومنین لوگوں کے امیر ہیں، ایسے ہی امیر المومنین کا کلام بھی دوسرے کلاموں کا امیر ہے۔ یہ امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خطیب ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھے، اور اس کے بعد نہج البلاغہ ضروری ہے ایک خطیب کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری احادیث جو ائمہ علیہ السلام کی، جیسے اس سے پہلے میرے برادر عزیز امتیاز کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے اس سے مانوسیت ہوگی، اتنا زیادہ ضروری ہے۔ حتیٰ جو ہے وہ ہماری کتاب ہے رجال کشی کے نام سے، اس میں جو ہے وہ رجال کشی میں امام صادق علیہ السلام سے ظاہراً حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی قدر و منزلت کو اگر جاننا ہو کہ ان کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے، تو یہ دیکھو کہ انہیں ہماری حدیث پر دسترس کتنی ہے، کتنی ہماری احادیث آتی ہیں، یعنی ہمارے حدیث کے کتنے عالم ہیں، جتنے ہماری حدیث کے عالم ہوں گے اتنا ہی ان کا مقام اور درجہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اصلی معیار ہے۔ موجودہ دور میں اگر آپ آگے دیکھیں تو جو لوگ شہرت پا چکے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، اس وقت جو ہے وہ سب سے آسان ترین کام وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ 4 تقریریں رٹیں، 4 تقریریں رٹنے کے بعد آپ عوام میں آنے کے بعد آپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، آپ کو بڑی واہ ہوگی، پذیرائی ہوگی، ادھر سے آپ جو ہے نا، اور بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے، کلپس بنائیے، اور اس طریقے سے جو آپ بہت جلدی وائرل ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو علامہ کہنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت جو بہت بڑی آفت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہی ممبر ہے۔ ممبر پر آنے والے افراد جو ہے وہ نااہل ہیں، ممبر کے لائق نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، علامہ منظر عباس نقوی خدا غریق رحمت کرے، آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ ان سے واقف ہوں، تو ایسی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ایک عزیز نے جو ہے وہ ذاکرین اور واعظین اور خطباء کا تذکرہ ہو رہا تھا،
تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا وہ جو فلاں، انہوں نے ایک ذاکر کا نام لیا، خطیب کا نام لیا، کہا کہ دیکھیے وہ جو شخص ہے نا بڑا خوش قسمت ہے۔ انہوں نے کہا کیسے خوش قسمت ہے؟ کہا کہ اس نے ساری زندگی ایک مجلس پڑھتے ہوئے گزار دی، اسے صرف ایک ہی مجلس آتی تھی اور اس نے ساری زندگی ایک مجلس پڑھی، اور پورے پاکستان نے اس ایک مجلس کو سنا اور وہ ساری زندگی اسی ایک مجلس پر گزارا کرتے رہے۔ اچھا، منتظر عباس نقوی صاحب نے بہت پیارا جواب دیا، کہتے ہیں بیٹا وہ خوش قسمت نہیں تھا، ہماری قوم بد قسمت ہے۔ اگر صاحب آپ کی آواز آ رہی جی شاید آپ کے ہم بھی مسئلہ ہے، باقی سب کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آواز آپ بالکل صحیح آ رہی ہے۔ ہاں جی، اگر سب کو آ رہی ہے تو پھر وہ جن کو نہیں آ رہی ان کا تھوڑا سا اپنا دیکھیں کہ آپ کے سسٹم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو منتظر عباس نقوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت نہیں ہے، ہماری قوم بد قسمت ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور ساری زندگی ایک مجلس میں گزار جاتا ہے اور وہ لوگ واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی آفت ہے ہمارے ہاں کہ لوگ جو وہ چند مجالس رٹ کے ممبر پہ آ جاتے ہیں، پھر لوگ واہ واہ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس طریقے سے جو وہ آگے بڑھنا، پھر جو ہے وہ مجالس کے لیے بھی بانی ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو بہت سارے مسائل جو ہے اس میں امیر المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ خطابت کی کچھ چیزیں جو آج تمہیداً عرض کروں گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں اس کے اصول بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو فن اور اس کے ساتھ مربوط ہیں، جو سکل کے ساتھ، یہ ایسا ایک خطابت میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ آخری عرض کرتا چلوں، خطابت جو ہے وہ ایسا ہے سکل ہے، یعنی یہ فن ہے، علم نہیں ہے، لیکن ایسا علم ہے جو نالج بیسڈ ہے، یعنی خطابت ایسی سکل ہے، ایسا سکل ہے جو نالج بیسڈ ہے، یعنی جس کی بنیاد علم ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر پھر اس کو آگے جو پیش کرنے کا طریقہ ہے اسے خطابت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس جو علم ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے پہنچا سکیں، لوگوں کو سمجھا سکیں، اس کی مطلب کی تفہیم کر سکیں اور لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں، یہ خطابت ہے۔ اگر کسی کے پاس فقط جو وہ بولنے کا فن ہو، اب یہ بولنے کا فن تو جو مارکیٹنگ جانتے ہیں ان کے ہاں بھی ہوتا ہے، یا گنجے کو کنگھی بیچ دیتے ہیں، تو صرف بولنا کافی نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی آملی حافظہ اللہ ایک بڑی پیاری ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ بازی ہا خوب حرف میزنن، فارسی میں وہ کہتے ہیں وہ بازی حرف خوب میزنن، بعض جو وہ بولتے بڑا اچھا ہیں، یعنی ان کو بولنے میں بڑی مہارت حاصل ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اچھا بولتے ہیں، یعنی ان کا نالج بھی ان کے پاس ہوتا ہے، صرف بولتے نہیں ہیں، بولنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے، جو محتوا ہوتا ہے، جو مطالب ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی بعض بولتے بہت اچھے ہیں، بعض جو وہ اچھا بولتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور اس وقت متاسفانہ جو ہمارے ممبر کی حالت ہے، یہاں پر اچھے بولنے والے ہیں، یعنی بولتے بہت اچھا ہیں لیکن اچھا نہیں بولتے، وہ بولتے برا ہی ہیں۔ جیسے ابھی میرے عزیز بھی دیکھیں جو بیان کر رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے ممبروں پہ ایسے لوگوں کو لایا گیا تھا، یہ پلانٹیڈ ہیں اور یہ آ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جن کی ساری زندگی توحید کا دفاع کرتے ہوئے آج انہی کے نام پہ توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، غلو کیا جا رہا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، مذہب کی توہین کی جا رہی ہے، اپنے دشمنوں کو موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بڑی سخت وادی ہے، لہٰذا جو بھی ممبر پر آئے وہ جو ہے وہ بڑی احتیاط سے آئے کہ آپ جو بات بھی کریں گے یہ بات جو ہے وہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ قرآن کی جو آیت ہے کہ جس نے ایک فرد کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو، اور جس نے ایک فرد کا قتل کیا، دیکھیں یہ جہالت بھی ایک طرح کا قتل ہی ہے کہ آپ اس کی روح کو مار رہے ہیں، آپ اس کو جہالت، اور جہالت پھیلانا بھی قتل سے جو ہے وہ کمتر نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو آپ نے ایسا کر دیا کہ غلط بات کر دی تو پھر آپ اس کو کہاں پہ ڈھونڈیں گے؟ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گمراہ ہو گیا کسی بھی اہل ممبر کی وجہ سے تو اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں کہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ امیر المومنین کے ایک بھانجے کہہ لیں، ایک رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، حبیرات ابن جودہ ان کا نام ہے۔ ایک دفعہ ظاہراً جو ہے وہ ایک جنگ کے موقع پر امیر المومنین ان سے کہتے ہیں کہ جو ممبر پر اور جا کر لوگوں سے خطاب کرو۔ اب یہ ممبر پر جاتے ہیں، ممبر پر جب خطاب کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور جو ہے وہ دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اور یہ کچھ بول نہیں پاتے۔
وہیں پہ جو رک جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. امیر المومنین جب ان کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ممبر سے نیچے آ جاؤ, ممبر سے نیچے اتار لیتے ہیں. اس کے بعد امیر المومنین جو وہ خود ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں, ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور پھر امیر المومنین خطبہ دیتے ہیں. اس خطبے میں امیر المومنین بڑا جالب الفاظ جو وہ استعمال کرتے ہیں, بہت جالب. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. جب انسان کا ذہن رک جاتا ہے تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیا کرتا, اور جب معلومات میں وسعت ہو, علم میں وسعت ہو, تو کلام زبان کو رکنے نہیں دیتا. امیر المومنین نے خطابت کو ایک جملے میں بند کر کے رکھ دیا. کہا کہ اگر ذہن میں کچھ ہوگا, اگر نالج ہوگا, اگر علم ہوگا, اگر معلومات میں وسعت ہوگی, تو اب زبان جو ہے وہ خود بخود چلتی رہے گی, اب زبان رکے گی نہیں. تو یہ جو ہے وہ اصلی معیار ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ ایک منبع ہونا چاہیے, ایک مخزن ہونا چاہیے, جس سے آپ کی زبان مسلسل جو ہے وہ لے کر آگے بیان کر رہی ہو. اس کے بعد امیر المومنین جو ہے وہ اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اقلیم سخن کے فرمان رواں ہیں. یعنی ہماری جو امپائر ہے وہ یہی سخنوری ہے, یعنی ہم اس کے فرمان رواں ہیں, اور یہ کلام ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے, ہماری رگ رگ میں جو ہے وہ سمایا. اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں. یعنی اگر خطابت سیکھنا چاہتے ہیں, صحیح معنوں میں خطیب بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو اہل بیت کی پیروی کرنی پڑے گی, اہل بیت کا کلام لینا پڑے گا. اگر اہل بیت کا, اور اہل بیت کے کلام میں تاثیر ہے, یعنی خود معصوم فرماتے ہیں لو عالم الناس محاسن کلامنا لتبعونا, اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو, کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو وہ ہماری اتباع کریں گے. اور یہ حقیقت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ اس پہ سناتا ہوں کہ ہمارے حوزہ علمیہ قم میں ایک شخص آیا برازیل سے, اور وہاں سے آنے کے بعد کچھ عرصہ جو ہے اس نے تعلیم حاصل کی, تعلیم حاصل کر کے وہ اپنے وطن واپس چلا گیا. واپس جا کے اس نے کیا کیا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو لیتا تھا, اور اس کا جو اصلی مطلب ہوتا تھا, پیغام ہوتا تھا, اس کو فوٹو سٹیٹ کرواتا تھا. اس دور میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, اور وہ لوگوں میں جو وہ پھیلا دیتا تھا. اور اس میں شروع میں جو ہوتا تھا قال صادق علیہ السلام, قال ابو الحسن علیہ السلام, اس کو وہ حذف کر دے, ڈیلیٹ کر دیتا تھا, اور لوگوں میں ایسے ہی پیغام پھیلانا شروع کر دیتا تھا. ایک عرصے تک وہ یہی کام کرتا رہا کہ محتوا اور پیغام لیتا تھا اور لوگوں میں پہنچانا شروع کر دیتا تھا. ایک دن جو وہ کچھ لوگ اس کے پاس ہیں, انہوں نے پوچھا کہ بھیا یہ جو تم اتنا بہترین کلام لے کے آتے ہو, یہ تم لاتے کہاں سے ہو؟ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہے, اس میں یہ تو بڑے گولڈن جو ہے وہ الفاظ ہیں, سنہری حروف جو ہیں وہ اس سے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب آپ آ گئے ہو, آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا کہ میرا تعلق جو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہے, یہ ہمارے پیشواؤں کا کلام ہے, اور یہ تو تھوڑا سا کلام ہے جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے, ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اس کلام کا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس نے چند احادیث جو لوگوں کی ضرورت کی تھیں اس کو لوگوں میں پیش کیا, اور لوگ خود آئے اس کے پاس اور انہوں نے پوچھا, اور اہل بیت جو ہے وہ مکتب کا تعارف ہوا کہ دیکھیں یہ ہمارا مکتب ہے. تو ہمارے مکتب کی جو حدیث ہے اس میں اتنی زیادہ تاثیر ہے. اگر ہم جتنا زیادہ معصوم کے کلام کو بیان کریں گے, یقین کریں ہماری زبان میں تاثیر آئے گی. اگر کوئی بھی اپنی زبان میں تاثیر لانا چاہتا ہے تو معصوم کا صحیح کلام اور صحیح طریقے سے اس کو پیش کریں, معاشرے پہ بھی اثر ہوگا, زبان پہ بھی اس کی تاثیر ہوگی, اور خود اپنے اندر بھی انسان کا اس کا اثر ہوتا ہے. اجی موجودہ دور کی اگر ہم تصویر کشی کریں, اس وقت جو ہے وہ واقعاً بڑی عجیب حالت ہے. اس میں ہمارا فریضہ بڑا سنگین ہے, ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بڑی سنگین ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی دیکھیں حق کو افراد کی کمی اور زبانوں کی, یہ بھی امیر المومنین کا خطبہ ہے. یعنی ابھی میرے پاس وقت نہیں, میں نے دونوں فائلیں جو آپ کو بھیج دوں گا. اس میں جو ہے وہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا تم پر رحم کرے, اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق کو کم زبانیں صدق, یعنی حق کو کم, یعنی حق جو ہے وہ کم بیان کیا جاتا ہے, صدق بیانی سے کند ہیں زبانیں جو ہے وہ سچ نہیں بول رہی, حق بیان کرنے والے ذلیل و خوار ہیں. اگر کوئی حق کو بیان کرے گا یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو وہابی ہو گیا, یہ تو مکثر ہو گیا, یہ تو فلاں ہو گیا, تو اس کو ایسا کہا جاتا ہے. یہ لوگ گناہ اور نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں,
اور ظاہرداری اور نفاق کی بنا پر ایک دوسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں. یعنی یہ گمراہ لوگ، ان میں آپس میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے. ان کے جوان بدخو یعنی بد اخلاق، ان کے بوڑھے گناہگار ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ان کے عالم منافق اور ان کے واعظ چاپلوس ہیں. یہ عوام زدہ ہیں، یہ عوام کو راضی رکھتے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ بے نوا کی دستگیری کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو مسائل پیش ہیں، یہ کس کے ان لوگوں کی وجہ سے درپیش ہیں. امیر المومنین نے اس دور میں کہا تھا، اور آج کے دور میں تو حالات جو ہے اور زیادہ بدتر ہو سکیں. تو لہٰذا ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم معتبر اور مستند علمی گفتگو کریں. حدیث پیغمبر ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگوں نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا ہے. یعنی اتخذ الناس، لوگوں نے اخذ کر لیا، بنا لیا ہے رؤوساً، سردار، جہال کو، جو جاہل لوگ ہیں. یعنی اس وقت جو ہے وہ یہ حالت ہماری ہے. اور یہ کہ کس وجہ سے؟ یہ ساری پیشہ وری کی وجہ سے ہے. جب پیسہ اس میں انوالو ہو گیا تو اس وجہ سے یہ ساری بلائیں. رسول نے جب ساری زندگی تبلیغ کی، مصیبتیں اٹھائیں، مشکلات، تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. میں بس تمام کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہم آگے بڑھیں گے. میں سوال آپ سے کروں گا. آپ دیکھیں کہ حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جو ہے وہ خدا پر ہے. تو یہ جو ہے وہ اس وقت ہماری صورتحال ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایسے افراد تربیت کریں کہ جو صحیح معارف لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جاہل افراد سے جو جان چھٹ سکے. اور جو بات بھی کریں ہم تحقیق سے کریں. انشاءاللہ جو باقی چیزیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.